شادی کی رات شوہر مجھے برہنہ کر کے ساتھ سو گیا، لیکن ہم بستری نہیں کی۔ اب روزانہ شوہر ایسے ہی کرتا، مجھے برہنہ کر کے خود سو جاتا۔ ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے سوتے ہوئے شوہر کے کپڑے اتار دیے، لیکن پھر جو میں نے دیکھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ میری بہن نے بس جھٹ پٹ میرا رشتہ طے کروایا تھا اور مجھے رخصت کر کے گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ اس کے شوہر کی گندی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی اور وہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے بس آنکھیں بند کر کے میری رخصتی کی اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب پلٹ کر کبھی اس دہلیز پر نہ آنا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اب میں کبھی اس کی زندگی میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گی۔ میری خوبصورتی اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا روگ بن گئی تھی، اور میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے شوہر کے گھر پہنچ گئی تھی۔ میرا ہر رشتہ ختم ہو چکا تھا، اب بس ایک ہی رشتہ باقی تھا جو میرے شوہر کے ساتھ کچھ دیر پہلے ہی قائم ہوا تھا۔ ہم جیسی یتیم لڑکیوں کے ساتھ شاید زمانہ ایسا ہی سلوک کرتا ہے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد جس بڑی بہن نے مجھے خود اپنے گھر میں جگہ دی تھی، اپنے شوہر کی وجہ سے اس نے خود ہی مجھے اپنی زندگی سے باہر نکال دیا، کیونکہ اس کے لیے اب اس کا گھر گھرستی زیادہ اہم ہو چکا تھا۔ اپنے آنسوؤں پر ضبط کا پہرا بٹھائے میں سسرال پہنچی تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ یہ ایک عالی شان سا محل تھا اور ہر طرح کی آسائش یہاں موجود تھی، اور مجھے رخصت کروا کر لانے والی میری ساس نے بڑی محبت سے مجھے کمرے میں بٹھایا تھا۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی کہ اب تمہیں ساری زندگی میرے بیٹے کے ساتھ ہی گزارنی ہے، کبھی اس کی کوئی شکایت میرے پاس نہ لانا، بلکہ اپنے معاملات اس کمرے میں ہی حل کرنا۔ ان کے لہجے میں عجیب پر اسراریت سی تھی، جیسے کچھ سمجھانا چاہتی ہوں، اور پھر ان کے جانے کے بعد میں خاموشی سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ میں اتنی خوش قسمت تو نہیں تھی کہ ایک چھوٹے سے گھر سے اٹھ کر اس بڑے سے محل میں آ جاتی، آخر کیوں مجھ جیسی یتیم لڑکی کو اس گھر کی بہو بنا کر لایا گیا تھا؟ یہ سوال بار بار میرے دل میں جنم لے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ میرا شوہر کمرے میں آ گیا اور اس پر نظر پڑتے ہی میں بالکل حیران رہ گئی۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی اور پہلی دفعہ میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری بہن نے بس آنکھیں بند کر کے مجھے اپنی زندگی سے نکالا ہے، تو میری شادی کسی ایرے کسی بڑی عمر کے مرد سے کی ہوگی، اور ایسے ہی ہم جیسی غریب یتیم لڑکیوں کے لیے اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھ کر میں بالکل دنگ رہ گئی تھی کہ میرا شوہر ایک 24-25 سال کا جوان اور خوبصورت مرد تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں کسی جھیل کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ میں نے آج تک اتنا خوبصورت مرد نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ خوبصورتی کا لفظ صرف عورتوں کے لیے ہے، لیکن اپنے شوہر کو دیکھ کر میرا ہر خیال بدل گیا تھا۔ اپنی بہن کے لیے بھی میرا دل صاف ہو گیا تھا کہ اس نے جلد بازی میں میرے حق میں کوئی برا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ میرے شوہر کی گہری نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں، اس لیے میں نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھا اور بس مجھے غور سے دیکھتا رہا، اور پھر ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، اور پھر جب مجھے اس کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو میرے سارے وجود سے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں اور دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھا تھا۔ اس کی آواز پھر میرے کانوں میں گونجی تھی، اور اب کی بار اس کے لہجے میں سختی تھی۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگے تھے اور میں شرم سے چور ہو رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، نظر اٹھا کر اسے دیکھوں یا پھر کوئی سوال پوچھوں۔ اتنے میں اس نے بری طرح میرا گھونگھٹ کھینچ کر دور پھینکا تھا اور پھر چیخ کر کہا تھا، تمہیں سنائی نہیں دیتا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنے پورے کپڑے اتار دو۔ اس کی تیز آواز پر میں اس طرح روئی تھی کہ میری سسکیاں گونجنے لگیں۔ اس کے لہجے نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا، اور میرے رونے کی آواز پر وہ زور سے چیخا اور کہنے لگا کہ اپنی آواز بند رکھو اور جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ کرو۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی نیلی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ وہ عجیب سے انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا، اور مجھے لگا اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گی تو وہ کسی بھی حد سے گزر جائے گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے تو وہ بڑے مزے سے
सिगरेट अपने होंठों पर लगा कर मुझ पर नजरें जमाए बैठ गया। मैं शादी को लेकर बहुत ज्यादा ख्वाहिशात तो नहीं रखती थी और ना ही कुछ ख्वाब लेकर इस घर में आई थी, लेकिन मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा सलूक करेगा, मुझे इसकी तवक्को भी नहीं थी। धीरे धीरे लरसते कांपते मैंने अपने वजूद से अपने कपड़े जुदा कर दिए थे और बस सर झुकाए शर्मिंदगी से आंसू बहा रही थी। वैसे तो हमारा जायज रिश्ता था और अपने शौहर के सामने इस तरह पेश होना कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन जो कुछ मेरे शौहर ने किया था वो गलत अंदाज था। मुझे अपने आप से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और मैं बिल्कुल बेवकूफ़ थी, जैसे मेरे शौहर ने इस तरह से बेआबरू किया था। जैसे ही मैंने अपने कपड़े उतारे वो उठकर मेरे करीब चला आया। मैं डर के अपने आप में सिमट गई कि अपना जाने क्या करेगा, लेकिन उसने मेरा तकिया बिस्तर पर सेट किया और कहने लगा, चलो लेट जाओ, रात बहुत हो गई है। और फिर उसने मुझे ऐसी ही बरहना हालत में बिस्तर पर लिटा दिया और ख़ुद भी बिस्तर पर लेट गया। मैं पूरी तरह कपकपा रही थी कि न जाने वो सारी रात मुझ पे कैसे कैसे सितम ढाएगा, लेकिन कुछ देर बाद मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि मेरा शौहर सो चुका था। उसके खराटों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी और मैं बरहना हालत में अपनी जगह पर लेटी रह गई थी। शौहर के सो जाने के बावजूद भी मैं उतनी ही खौफजदा थी कि अपनी जगह से उठ के दोबारा अपना लिबास भी ना पहन सकी थी। मेरी आंखों में गुजरी रातों का मंजर चल रहा था। काश कि मेरा बहनोई मेरे साथ ऐसा सुलूक ना करता तो मेरी बहन यूं मुझे अपने घर से बाहर ना निकालती। मेरे अब्बा के इंतकाल को 6 महीने हुए थे और उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल बेआसरा हो गई थी, क्योंकि हमारी अम्मा का बहुत पहले ही इंतकाल हो गया था। ऐसे में मेरी बड़ी बहन ने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे अपने ससुराल ले गई, जहां वो उसका शौहर और 2 बच्चे रहते थे। मुझे तसल्ली थी कि मेरे साथ मेरी बड़ी बहन है, लेकिन फिर मेरे बहनोई की नज़रों ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। बहाने बहाने से वो मेरे करीब रहने लगे। कभी मुझे छूने की कोशिश करते तो कभी कुछ अजीब और गरीब सी बातें करते। शर्म और हया से आरी होकर वो अपनी नज़रें मेरे वजूद पर जमा कर बैठ जाते। 1-2 दफ़ा तो उन्होंने मेरा दुपट्टा पकड़कर खींच दिया था और फिर उसे मजाक का नाम दिया था, लेकिन मेरा दिल जानता था कि यह मजाक नहीं है। एक लड़की अपने ऊपर उठने वाली निगाह को बहुत अच्छी तरह पहचानती है और मुझे यही लगता था कि मेरे बहनोई की नज़रें ठीक नहीं हैं, लेकिन मैं उनके रहमो करम पर जी रही थी, इसलिए बिल्कुल खामोश थी। फिर एक दिन मैं नहा कर निकली तो मेरे पास दुपट्टा नहीं था। मैं बिल्कुल बेफिक्र थी, क्योंकि मेरे हिसाब से उस वक्त घर में मेरे बहनोई मौजूद नहीं थे। इसलिए मैं सुकून से अपने गीले बालों को सुखाने लगी, लेकिन इतने में शाहिद भाई बावर्ची खाने से निकलकर मेरी तरफ चले आए और बेइख्तियार ही उन्होंने मेरे बालों को छुआ था। मैं घबरा कर पीछे हटी थी और वो मुस्कुरा उठे थे। मेरा चेहरा खौफ से जर्द पड़ा था और इतने में मेरी बहन वहां आ गई। अपने शौहर की मौजूदगी और मेरे चेहरे के तासुरात देखकर ये बात मेरी बहन ने भी महसूस कर ली थी कि शाहिद भाई का रवैया कुछ नामुनासिब है। फिर एक रात तो हद हो गई। मेरी बहन बच्चों को सुलाने के लिए अपने कमरे में चली गई तो मेरे बहनोई बगैर इजाज़त मेरे कमरे में चले आए। मैंने उन्हें देखा तो पूछा, शाहिद भाई किस चीज़ की ज़रूरत है क्या? वो सीधे बिस्तर तक आ गए और कहने लगे, हाँ मुझे एक जवान और हसीन बीवी की ज़रूरत है। बच्चे पैदा करके तो मेरी बीवी बेडौल हो गई है। उनकी बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन उनकी आंखों में बेहयाई भरी हुई थी। वो हवसज़दा नज़रों से मुझे देखते हुए बिस्तर पर आए और मैं घबरा कर खड़ी हो गई। शाहिद भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने करीब खींच लिया। मैं उनके पास ही बिस्तर पर गिरी थी और मेरे हलक से चीख निकली तो मेरे मुंह पर हाथ रखकर वो कहने लगे, महानूर तुम्हारे करीब रहकर मुझे एहसास हुआ है कि मैंने कितना घाटे का सौदा किया है। मुझे तुम्हारी बहन से नहीं बल्कि तुमसे शादी करनी चाहिए थी। इससे पहले कि मैं अपने बहनोई की किसी बात का जवाब देती, मेरी बहन पीछे से चली आई और उसने मुझे शाहिद भाई के साथ बिस्तर पर देख लिया। बस फिर क्या था, उस रात घर में खूब हंगामा हुआ। मैंने अपनी बहन को बताना चाहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। और फिर अगले ही दिन मेरी बहन ने यह तय कर लिया कि वो मज़ीद उसके साथ नहीं रह सकती। वो तो चाहती थी कि मैं किसी यतीम खाने में चली जाऊं, लेकिन मैंने उसके आगे हाथ पांव जोड़ दिए कि मैं किसी यतीम खाने नहीं जा सकती।
مجھے اس بات پر غصہ تھا کہ غلطی شاہد بھائی کی تھی لیکن سزا مجھے مل رہی تھی۔ میری بہن اپنے شوہر کو کچھ کہنے کے بجائے میرے ساتھ ظلم کرنے پہ اتر آئی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے التجا کی کہ میں کسی یتیم خانے یا دارالامان میں نہیں جانا چاہتی، اس لیے پھر اس نے میری شادی کا فیصلہ کیا اور جلد بازی میں رشتے والی کے ذریعے رشتہ طے کروا کر شادی سے بالکل سادگی سے مجھے رخصت کر دیا۔ شاہد بھائی نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح وہ میری شادی رکوا دیں۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے باوجود بھی ان کی ڈھٹائی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میری بہن انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ ہم بہنوں کے پاس کوئی ٹھکانہ، کوئی آسرا تو تھا نہیں، اور اسی بات کا وہ فائدہ اٹھا رہے تھے۔ میری بہن کو بھی معلوم تھا کہ مجھ جیسی جوان اور حسین لڑکی کو اپنے گھر رکھ کر وہ اپنی ہی گھرستی کو تباہ کر لے گی، اس لیے میرے بارے میں سوچنے کے بجائے اس نے اپنے گھر کو بچانے کا فیصلہ کیا تھا اور مجھے حارث کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر شادی کی تھی کہ کم سے کم ایک چھت اور شوہر کا تحفظ نصیب ہو جائے گا، پھر بھلے ہی وہ بڑی عمر کا یا غریب ہی کیوں نہ ہو، میں گزارا کر لوں گی۔ لیکن جس طرح کا سلوک میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد تو مجھے اپنی زندگی جہنم نظر آ رہی تھی۔ ساری رات میں یوں ہی برہنہ حالت میں اپنے شوہر کے پہلو میں لیٹی رہی تھی، اور پھر صبح جب وہ اٹھا تھا تو اس کا لہجہ بالکل نارمل تھا۔ ایک نظر وہ مجھ پر ڈال کر کہنے لگا، جاؤ جا کر لباس پہنو، تیار ہو، ماما نیچے انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس کے بدلے ہوئے لہجے کو سن کر میں پھر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے کپڑے پہنے اور تیار ہو کر نیچے پہنچی تو وہاں میری ساس ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ انہوں نے بس ایک سرسری سی نظر مجھ پہ ڈالی تھی اور تحفے کے نام پر قیمتی سونے کا ہار مجھے دیا تھا۔ میں تو انہیں یہ بھی نہیں بتا سکی تھی کہ ان کے بیٹے نے رات میرے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ حارث بھی ساتھ ہی بیٹھے تھے اور ناشتے کے بعد میری ساس کہنے لگی وہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ آسٹریلیا جا رہی ہیں، کیونکہ اب حارث کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے میں آ گئی ہوں۔ اتنی جلدی میں شادی بھی انہوں نے اسی لیے کی تھی کیونکہ ان کا ویزا لگ گیا تھا۔ یہ سن کے میں پریشان ہو گئی تھی کہ میں اس گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی، لیکن میری ساس نے مجھے حارث کے حوالے چھوڑ دیا تھا اور خود اسی شام چلی گئی۔ سارا دن حارث نہ جانے کہاں رہے تھے، ان کا کوئی کاروبار تھا، شاید وہ اسی میں مصروف تھے، اور میں کمرے میں بند بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی تھی۔ اور پھر جب رات کو وہ آئے تو ان کے ہونٹوں میں سگریٹ دبا ہوا تھا اور نظریں پھر میرے وجود پر جمی تھیں۔ مسکرا کر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، چلو شاباش، کپڑے اتارو اور ایک طرف ڈال دو، تو مجھے کپڑوں میں اچھی نہیں لگتی ہو۔ میں نے حارث سے کہا کہ آپ میرے شوہر ہیں، مجھ پہ حق رکھتے ہیں، تو پھر اس طرح کا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ میری بات سنتے ہی حارث نے غصے سے میری طرف دیکھا اور پھر تیز لہجے میں کہنے لگے کہ میرے ساتھ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سیدھی طرح کپڑے نہیں اتارو گی تو میں تمہارے کپڑے پھاڑ دوں گا۔ اچانک ہی ان کے ہاتھ میں مجھے بلیڈ نظر آیا تھا اور یہ دیکھ کے میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے اتار کر ایک طرف رکھ دیے تھے اور آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو گئی تھی، جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں میچتا ہے۔ میری اس حرکت پر حارث کہنے لگے کہ ایسے کیوں کھڑی ہو، چلو سونے لیٹو، اور پھر زبردستی انہوں نے مجھے بستر پر لیٹا دیا اور خود میرے ساتھ ہی لیٹ گئے، لیکن مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے۔ ساری رات میں بس آنسو بہاتی رہی، لگ رہا تھا کہ میری قسمت میں رونا ہی لکھا ہے۔ نہ شوہر کا مزاج سمجھ میں آیا تھا، نہ شاہد بھائی کی ہوس پرستی۔ میری ساس کا اچانک چلے جانا بھی ایک معمہ ہی تھا۔ کون اپنی نئی بہو کو اس طرح بیٹے کے پاس چھوڑ کر جاتا ہے؟ اس گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میری زندگی میں ہر چیز ادھوری تھی۔ اور پھر یہ دوسری رات بھی ایسے ہی گزر گئی، اور پھر آہستہ آہستہ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ سارا دن میں خاموش چپ چاپ سی بیٹھی رہتی۔ ایک ملازمہ آتی تھی جو سارا کام کاج کرتی اور پھر واپس چلی جاتی۔ کھانا بھی وہی تیار کرتی تھی۔ میرے پاس کوئی کام نہیں تھا، میں بس ذہنی مریضہ کے طور پہ ایک کونے سے لگ گئی تھی۔ سارا دن خاموش بیٹھتی اور رات برہنہ حالت میں گزار دیتی۔ دھیرے دھیرے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے شوہر میں اس کے سوا اور کوئی برائی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، نہ ہی کوئی اذیت دی تھی، نہ مجھ سے کوئی بد کلامی کرتے تھے، نہ یتیم ہونے کا طعنہ مارا تھا، نہ خالی ہاتھ رخصت ہو کر آنے کا۔ بس ان کی ایک ہی بات ہوتی کہ برہنہ ہو اور لیٹ جاؤ،
اور یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میرا دل ہر گزرتے دن کے ساتھ حارث کے لیے نرم ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ میرا ہاتھ پکڑے، محبت بھری باتیں کرے۔ اتنے خوبصورت شوہر سے منہ پھیرنا میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ پھر شاید نکاح کی بھی کوشش تھی کہ میرے دل میں ان کے لیے جگہ بن رہی تھی، لیکن حارث نے نہ کبھی میرا ہاتھ پکڑا، نہ محبت کے دو بول بولے تھے، اور میں دھیرے دھیرے ان کے ساتھ کے لیے ترسنے لگی۔ جوان تھی، جذبات اور خواہشات میرے دل میں بھی تھے۔ پھر میرا محرم میرے پاس ہوتا تھا تو میں اس کا ساتھ بھی چاہنے لگی تھی۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزر گیا اور میں حارث کی طرف سے پہل کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ ان 2 مہینوں میں میرا دل حارث سے جڑ گیا تھا۔ لیکن حارث نے کوئی پہل نہ کی، تو میں نے ایک رات فیصلہ کیا کہ میں خود ہمارے درمیان کی دوریاں مٹا دوں گی، شاید کسی طرح ہمارا رشتہ کچھ بہتر ہو جائے۔ دراصل میں بہت زیادہ بے چین ہو گئی تھی، بس اسی لیے اس رات جیسے ہی حارث گہری نیند سوئے تو میں نے خود ان کے کپڑے اتار دیے۔ لیکن پھر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ میرے شوہر کے جسم پر تو میں ابھی بھی انہیں دیکھ ہی رہی تھی کہ حارث کی آنکھ کھل گئی تھی، اور جیسے ہی وہ اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے وجود پر کپڑے نہیں ہیں تو وہ نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنے کپڑے پہننے لگے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے حارث سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تو وہ مجھے دھکا دے کر کھڑے ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر جاتے میں نے فوراً انہیں پکڑ لیا اور انہیں بازو سے تھاما اور بستر پر بٹھا دیا، ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان سے کہا کہ حارث مجھے بتائیں کیا معاملہ ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی ساتھی ہوں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اگر آپ اپنی پریشانی، اپنا مسئلہ مجھے بتائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری محبت والی بات پر حارث نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا اور پھر رونے لگے تھے۔ میں حیرت سے انہیں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر حارث نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ حارث کہنے لگے کہ میرے بابا ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے بابا مجھے اچھی تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اس لیے اپنے ساتھ امریکہ لے گئے تھے۔ میں، میری ماما اور بابا امریکہ میں ہی رہتے تھے اور میں وہیں ایک اسکول میں پڑھتا تھا۔ وہ بہت بڑا اسکول تھا جہاں سب امیروں کے بچے آتے تھے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھا، اسی لیے ہر ایک کی نظر مجھ پہ ٹھہرتی تھی۔ میں اسی طرح ہائی اسکول میں پہنچ گیا۔ پھر ایک روز چھٹی کے وقت مجھے کلاس کے کچھ لڑکوں نے اسائنمنٹ کے نام پہ روک لیا۔ میں ان کے ساتھ رکا تو وہ مجھے زبردستی اپنے گھر لے گئے کہ مل کر اسائنمنٹ بنائیں گے۔ میں سیدھا سادہ سا تھا، ان کے آگے میری نہ چلی۔ وہ انگریز لڑکے تھے۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گیا اور وہاں جا کر مجھے احساس ہوا کہ وہ گھر بالکل خالی تھا، وہاں کوئی اور نہیں تھا، بس وہ 4 لڑکے اور میں تھا۔ پھر اچانک ہی ان لڑکوں نے مجھے کہا کہ اپنے کپڑے اتارو، اور یہ سن کے میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے؟ ان لوگوں نے زبردستی مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے کپڑے اتاروں، اور پھر خود کھینچ تان کر میرے کپڑے اتار دیے۔ مجھے برہنہ کر کے ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی آئی تھی، اور پھر ان 4 لڑکوں نے باری باری مجھے اپنی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، میرے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے زیادتی کا نشانہ بنا کر اور اپنی ہوس پوری کر کے وہ مجھے چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ شام تک میں اسی گھر میں پڑا رہا تھا، اور پھر میرے ماں باپ پولیس کی مدد سے مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے۔ میری حالت بہت بری تھی۔ میرے والد نے پولیس کیس کروایا اور 4 لڑکے گرفتار ہو گئے، لیکن ان کی گرفتاری سے میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہو سکی۔ میں ہر روز جیتا تھا، ہر روز مرتا تھا۔ میری حالت دیکھ کر میری ماں اس دنیا سے چل بسی اور میرے بابا مجھے لے کے واپس پاکستان آ گئے۔ میری تعلیم بھی ادھوری رہ گئی۔ پھر میری خاطر بابا نے دوسری شادی کی تاکہ کوئی عورت آ کر مجھے سنبھال لے، لیکن میں سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہتا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا تو بابا نے مجھے کاروبار میں شامل کیا، میرا ذہن مٹایا۔ میری سوتیلی ماں نے بھی میرا بہت خیال کیا، جبکہ وہ پہلے سے 2 بچوں کی ماں تھی۔ اس کے بچے آسٹریلیا میں رہتے تھے۔ وہ بابا کے دوست کی بیوہ تھی جن سے بابا نے میری خاطر شادی کی تھی۔ میری ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنے بچے چھوڑ کے وہ یہاں میرے ساتھ رہیں، اور میرے بابا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ میری ذہنی حالت اب بھی بہتر نہیں تھی، مگر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میری شادی کے بعد شاید میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اس لیے ماما نے میری شادی کروائی۔
کیونکہ انہیں اپنے بچوں کے پاس جانا تھا۔ مجھے بھی لگا تھا کہ شادی کے بعد شاید میں سنبھل جاؤں گا، لیکن میں نے اس رات تمہیں کمرے میں دیکھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ تم میرے آگے بالکل بے بس ہو، اور جو میں چاہوں گا تم کرو گی۔ تو میرے اندر بدلے کی آگ نے جنم لیا۔ میں نے تمہارے ساتھ وہی کیا جو ان لڑکوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ مجھے بے بس پا کر انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ میں تمہارے ساتھ زیادتی تو نہیں کر سکتا تھا، البتہ تمہارے کپڑے اتروا کر مجھے عجیب سی تسکین ملتی تھی، جیسے میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہو۔ اس لیے میں ہر رات تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ میرا علاج بھی چل رہا تھا۔ میں نے اپنے ڈاکٹر کو بھی اپنے اس مسئلے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بھی میری بہت مدد کی اور دھیرے دھیرے میرے دل کو نرم کرنے لگے۔ میرے دل میں تمہاری محبت پروان چڑھنے لگی۔ میں نے تمہارے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کیا، لیکن خود کو اس ظلم سے بھی نہیں روک پایا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ مگر آج تم نے میرے جسم پر موجود وہ سارے نشان دیکھ لیے جو ان چاروں لڑکوں کی بدولت مجھے ملے تھے۔ بہت علاج کے باوجود بھی یہ نشان نہیں گئے، اور اسی وجہ سے مجھے ہر دن وہ شام یاد آتی ہے جس میں اپنا آپ لٹایا تھا میں نے۔ حارث روتے ہوئے کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں یہ سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن میرے دل و دماغ میں وہ ایک شام بھاری ہے۔ میرا دل چاہتا ہے ہر کسی سے اس شام کا بدلہ لوں۔ حارث اپنے بالوں کو مٹھیوں میں نوچتے رو رہے تھے، اور ان کی بات سنتے ہی میں نے انہیں سینے سے لگا لیا تھا۔ ان کے جسم پر موجود زخموں کے نشانات نے میرا دل چیر دیا تھا، اور یہ جان کر کہ حارث جیسے خوبصورت لڑکے کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے، میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ کیا آج کل کے دور میں لڑکے بھی محفوظ نہیں ہیں؟ کہ سوچ کر ہی میں گھبرا گئی تھی۔ میں تو یتیم خانے جانے کے نام سے اس لیے ڈرتی تھی کیونکہ میں نے سنا تھا کہ وہاں لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ مجھے تو شاید بھائی میں بھیڑیا دکھائی دیتا تھا۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ میں یتیم ہوں، اس لیے میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، لیکن حارث تو اپنے ماما اور بابا کے ہوتے ہوئے بھی چند آوارہ لڑکوں کی بھین چڑھ گیا تھا۔ حارث کی سچائی جاننے کے بعد میں نے حارث کو آہستہ آہستہ محبت اور توجہ دینی شروع کی۔ ان کا علاج تو پہلے سے ہی چل رہا تھا۔ میں ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے لگی، اور پھر دھیرے دھیرے ہمارے درمیان کے تعلقات بہتر ہونے لگے۔ آج میری اور حارث کی شادی کو سال ہونے والا ہے، اور اس سال میں ان کے اندر بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ان کا رویہ نارمل ہو رہا ہے۔ میں جانتی ہوں، میں دعا کرتی ہوں کہ کسی لڑکے کے ساتھ ایسی زیادتی نہ ہو۔ بیٹیوں کے حق میں تو ہر کوئی دعا مانگتا ہے، لیکن ہمیں بیٹوں کے اچھے نصیب کی بھی دعا مانگنی چاہیے، ورنہ حارث جیسے امیر اور خوبصورت لڑکے بھی مٹی میں رل جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری یہ کہانی فوراً مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔